هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. تمام انبیاء کے ساتھ ملاقات، پھر اعزازاً مصلی بچھا کر نبی کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے نبی علیہ السلام کو پھر اعزاز دیے، مصلی امامت پہ کھڑا کر کے باقی نبیوں کو پیچھے صف میں کھڑا کر کے، حالانکہ صف میں کھڑے ہوئے نبیوں میں خلیل بھی ہیں، کلیم بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، ذبیح اللہ بھی ہیں، نبی اللہ بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، وہاں پر انبیاء اپنے اپنے رتبے سمیت موجود ہیں، لیکن سارے ایک قطار میں حضور کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے اللہ نے دنیا کو بتا دیے خلیل کی شان اپنی، ذبیح کی شان اپنی، کلیم کی شان اپنی، روح اللہ کی شان اپنی، لیکن یہ سارے اپنے اپنے منصب سمیت ایک صف میں ہیں. محمد الرسول اللہ سب سے آگے کھڑے ہیں، دنیا کو بتا دیا یہ میرا وہ پیغمبر ہے جس کے برابر بھی کوئی نہیں، جس سے زیادہ بھی کوئی نہیں. تمام انبیاء پیچھے ہیں اور امام الانبیاء سب سے آگے ہیں. رب نے بتا دیا، رب نے مصلی پہ حضور کو کھڑا کر کے. بعض اوقات بعض دوست کہتے ہیں کہ نبی یہ خواہش کر رہے تھے کہ شاید میں امام بنوں، شاید میں امام بنوں. شاید والی بات تھی نہیں. قرآن کہتے ہیں پہلے سے ایگریمنٹ تھا، کمٹمنٹ تھی، طے شدہ تھا. اذا اخذ اللہ میثاق النبیین والا معاہدہ طے تھا کہ امام محمد رسول اللہ ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ رب نے حضور کو آگے مصلی پہ کھڑا کیا، جسے اللہ نے مصلی دیا ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جسے رسول اللہ نے مصلی دیا ہم انکاری نہیں. ہم انکاری نہیں. حضرت عمر کی اس بات کے کہ حضرت عمر مطلوب مصطفیٰ ہیں، دعائے مصطفیٰ ہیں، ہم انکاری نہیں. جناب عثمان کے کہ سیدنا عثمان ذوالنورین ہیں، ہم انکاری نہیں. جناب علی المرتضیٰ کے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو من کنت مولا کا اعزاز دیا گیا ہے، ہم انکاری نہیں. جناب حسنین کرینین کے کہ انہوں نے دوش مصطفیٰ پہ سواری کی ہے، ہم انکاری نہیں. جناب امیر معاویہ کے کہ نبی نے بھی اعتماد کیا ہے، حسن و حسین نے بھی اعتماد کیا ہے. قرآن اترے حضور پر لکھوایا نبی نے، لکھا معاویہ نے، حضور نے اعتماد کیا ہے. شان امیر معاویہ، امیر معاویہ، خطاب امیر معاویہ، خلافت راشدہ. نبی کا بھی اعتماد امیر معاویہ پر، جناب امام حسن کا بھی اعتماد امیر معاویہ پر، جناب امام حسین کا اعتماد بھی امیر معاویہ پر. دنیا کے سارے فلاسفر اب اکٹھے ہو جائیں، صحابہ کے بعد کے سارے علماء اکٹھے ہو جائیں، امام حسن اور امام حسین کی بصیرت اور بصارت کا ایک حصہ بھی نہیں بن سکتے. ان شہزادوں نے اپنی بصیرت اور بصارت کے تحت جس کو مسند خلافت پہ بٹھایا، حضرت امیر معاویہ سے ہم محبت بھی کرتے ہیں اور ان کی محبت کے وکیل بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہمارا نظریہ بڑا صاف سا ہے کہ جس سے امام حسن نے صلح کی ہے ہماری اس کے ساتھ صلح ہے، جس کے ساتھ امام حسن نے صلح کی ہے ہماری اس کے ساتھ صلح، جس کے ساتھ امام حسین نے جنگ کی ہے ہماری اس کے ساتھ جنگ ہے. یہ تو بات ہی نہیں نا کہ جی وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ پڑھتا ہوتا. حسین اگر اس کے خلاف نکلے ہم پھر بھی اس کے خلاف تھے. جی وہ شراب پیتا تھا یا نہیں، وہ نہ بھی پیتا ہوتا، اگر حسین کا قدم اس کے خلاف اٹھائیں تو ہم حسین کے غلام ہیں، ہم یزید کے غلام نہیں ہیں. ہمارا حسین پیارا حسین، ہمارا حسین پیارا حسین، کربلا کا شاہ حسین، خلافت راشدہ. اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، کوئی بھی بظاہر خامی نہ ہو، لیکن اگر حسین کا قدم یزید کے خلاف اٹھ گیا ہے ہم حسین کے قدم پہ بوسہ دیں گے اور یزید کے خلاف چلیں گے. اس لیے کہ یزید اندھیرا ہے، حسین روشنی ہے. ہم اندھیرے کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم روشنی کی پیروی کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی صاف سی بات. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ میں یہاں سے اوپر کا حصہ حسن کو دیتا ہوں اور یہاں سے نچلا حصہ حسین کو دیتا ہوں. تو یہاں کے اوپر کا حصہ حسن حضور نے تشبیہ دی ہے نا، تو اس میں ہاتھ بھی ہے
تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ہاتھ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ رکھا، میں ایک جملہ اور بولنا چاہتا ہوں کہ بیعت کرنے کے لیے رکھا، میں کہتا ہوں سرپرستی کے لیے رکھا. جو ہاتھ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ رکھا، یہ ہاتھ حسن کا نہیں، حسن کے نانا کا ہاتھ ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا یہاں سے اوپر کا حصہ میں حسن کو دیتا ہوں، اور فرمایا یہاں سے نچلا حصہ میں حسین کو دیتا ہوں. جو قدم امام حسین کا یزید کے خلاف اٹھا، وہ قدم صرف حسین کے نہیں، حسین کے نانا کا قدم ہے. اپنا موقف بڑا صاف ہے. جس کو اللہ نے مسلح دیا ان کی امامت کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، جس کو رسول اللہ نے مسلح دیا ان کی امامت کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں. نبی کو مسلح ملا، ہمیں پھر بھی کوئی اعتراض ہے. نبی نے مسلح دیا، ہمیں پھر بھی اعتراض ہے. مرضی حضور کی، جس کو چاہا جھنڈا دے دیا، جس کو چاہا مسلح دے دیا. جس کے پاس نبی کا مسلح، خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق کو بھی سلام. جس کے پاس نبی علیہ السلام کا خیبر کے موقع پہ جھنڈا ہے، مولا کائنات مولا علی کو بھی سلام. یہ عزت ہے، یہ شرف اللہ رسول نے دیے ہیں. میری تقریر کے محتاج نہیں. میں تقریر کروں گا تو اپنے لیے کروں گا، نہیں کروں گا تو ابوبکر نے ابوبکر ہی رہنا ہے، عمر نے عمر ہی رہنا ہے، غنی نے غنی رہنا ہے، علی نے علی رہنا ہے. ان کی عزتوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اب پیچھے چلتے بات چل رہی تھی حضور کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں لیلۃ العرج بی، جس رات مجھے معراج کروائی گئی، اردت ان اخلع نعلی، میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے نالین اتار دوں. ثم سمعت منادیا یناد، پھر میں نے ایک آواز سنی، یا محمد، اے میرے پیارے محمد، لا تخلع نعلیک، اپنے نالین نہ اتاریے. اپنے نالین، شمائل حبیب کی روایت پڑھ رہا ہوں، دارالعلوم کراچی سے چھپی ہے شمائل حبیب، اس کی روایت، لا تخلع نعلیک، اپنے نالین نہ اتاریے. ربا موسیٰ کلیم وادی مقدس میں جاتے ہیں، عرش پر نہیں، صرف وادی مقدس میں جائیں تو حکم ہو فخلا نعلیک، اے موسیٰ اپنے نالین اتار دیجئے. وہ وادی مقدس میں جائیں تو نالین اتار کے جائیں. یہ عرش معلیٰ پہ آئیں تو حکم ہو نالین سمیت آ جائیے. وجہ کیا ہے؟ حدیث کا اگلا حصہ وضاحت کرتے، ان کانا موسیٰ طالباً فانت مطلوب، محمد الرسول اللہ، اگر موسیٰ طالب ہے تو آپ مطلوب ہیں. مختصراً ہمارے پاس صرف چند منٹ ہیں، میں نے اسی میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ محبوب اگر موسیٰ طالب خدا ہے تو آپ مطلوب خدا ہیں. اب حضور معراج پہ گئے، معراج سے آپ علیہ السلام واپس تشریف لے کر آئے. وہاں پہ جو باتیں ہوئی، یہ موضوع آپ کافی سن چکے، اور جو میں بولنا چاہتا تھا میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے. آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے. اب جب حضور واپس تشریف لائے تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ حضور کے واپسی کا سفر بیان کرتے ہیں. ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمہ اللہ یہ روایت لے کر آئے. مولا علی اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب معراج سے واپس تشریف لے کر آئے تو حضور نے فرمایا تھا کہ جب میں اللہ کے عرش پر پہنچا تو اللہ کے عرش پر نور کے قلم سے ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، اور وہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق عمر الفاروق عثمان ذو النورین. روئے زمین پر اس حدیث کا سب سے پہلا راوی حضرت مولا علی ہے. ہم سے نہ جھگڑو، شوق ہے تو ادھر جا کے جھگڑو. سب سے پہلے راوی اس حدیث کے جنہوں نے براہ راست حضور سے یہ حدیث روایت کی وہ حضرت مولا علی نے. فرمایا اللہ کے عرش پر اصحاب ثلاثہ کا نام رسول اللہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے. آگے اپنا ذکر نہیں کیا حضرت علی نے. کیوں نہیں کیا؟ یہ حضرت مولا علی اس میں حکمت بہتر سمجھتے ہیں یا علی کا رب بہتر سمجھتے ہیں، کیوں نہیں ذکر کیا؟ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، 10 سال حضور کی مسلسل خدمت کا شرف ملا. ان کے حدیث ازالت الخفا میں اسی حدیث کے ساتھ آگے لکھی گئی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ کے عرش پر ایک مخصوص جگہ پر نور کے قلم سے ایک تحریر اور بھی لکھی ہوئی تھی، اور وہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور ہم نے محمد کو اللہ کا رسول بنایا اور علی کو محمد کا مشیر بنایا.
وَأَيَّدْتُهُ بِعَلِيٍّ، عربی کے لفظ ہے اور علماء موجود ہے ایدہ یؤید تائیدن، ہم نے محمد کے لیے علی کو تائید کنندہ بنایا۔ جب پورا قبیلہ ہٹ جائے گا، یہ 7 سال کا بچہ نبی کا ہاتھ پکڑ کر کے بلند کر کے کہے گا یا رسول اللہ کوئی بھی نہ ہو، علی آپ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے عرش پر ان چاروں کا نام پہلے سے طے شدہ ہے۔ یہ رب کا ماسٹر پلان ہے، حادثہ نہیں، یہ اللہ کا ماسٹر پلان ہے، مرضی رب کی۔ رب نے جن جن کو حضور کے قابل سمجھا حضور کے قدموں میں بٹھا دیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندہ گئے۔ ان کو عزت اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے۔ ہمیں کوئی حق پہنچتا نہیں کہ ہم ترازو لے کر بیٹھ جائیں اور تولنا شروع کر دیں۔ اور ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کے شہر کا کوئی بھنگی جو نالیاں صاف کرتا ہو، وہ آئی جی کے خلاف انکوائریاں لکھنا شروع کر دیں، لکھے جا رہا ہے، لکھ ایک ٹرک انکوائریوں کا لکھ دیا، دوسرا ٹرک انکوائریوں کا، 5-6 ٹرک انکوائریوں کا لکھ کر آئی جی کے خلاف جو ہے وہ لے کے چلا جائے اور کہے کہ میں نے آئی جی کی انکوائریاں لکھی ہیں۔ تو پوچھنے والا پہلی بات کیا پوچھے گا؟ وہ کہے گا انکوائریاں بعد میں دیکھی جائیں گی، تو پہلے اپنا سکیل بتا، اپنی اوقات بتا۔ اور جب وہ کہے گا نا کہ میں تو نالیاں صاف کرنے والا ہوں، اگلے کیا کہنا؟ فٹے منہ تیرا۔ کیا کہے گا؟ فٹے منہ تیرا، لعنت ہے تیرے تے۔ اپنی اوقات دیکھ۔ اللہ کی قسم، صحابہ کے بعد عام بندہ تو عام، صحابہ کے بعد اس دھرتی کے سارے ولی بھی اکٹھے ہو جائیں، ان کی زندگی کی مقبولی باتیں اکٹھی کر کے اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں ایک بھی صحابی کا سجدہ رکھ دیا جائے تو صحابی کے سجدے کا وزن ان ساروں سے زیادہ ہے۔ ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم صحابہ کو تولیں؟ ہم تو نبی کے یارانے کی بھی تعریف کریں گے، حضور کے گھرانے کی بھی تعریف کریں گے۔ باقی بات صاف ہے، ہمیں پاکستان جان سے پیار ہے، ہم اپنی اس دھرتی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دھرتی ہے تو یہ سارے رونق میلے ہیں۔ اس کی سرحدوں کا تحفظ اور سرحدوں پہ پہرا دینے والوں کی بات، جو پہرا دے رہے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو اس کی نظریاتی سرحدوں کے پہرے دار ہیں ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور صرف نظریاتی سرحدوں کے پہرے داروں سے محبت نہیں، ان پہرے داروں نے جس نظریے کو اٹھایا ہوا ہے اس نظریے کا متن ابو بکر اور علی ہے، عمر اور غنی ہے، حسن اور حسین ہے، معاویہ اور ابو سفیان ہے۔ ہم نبی کے جرانے کی بات ہو یا گھرانے کی بات ہو، نہ جرانے پہ تنقید برداشت کریں گے، نہ گھرانے پہ تنقید برداشت کریں گے۔ ارباب علم و حکمت کے ساتھ، ارباب دانش و حکمت کے ساتھ ساتھ ارباب حکومت کو، ارباب ریاست کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ گستاخی کا ہر سوراخ اسی طرح بند ہونا چاہیے جس طرح ابو بکر نے کالے کا ہر سوراخ بند کیا تھا۔ جب تک یہ سوراخ بند نہیں ہوں گے، یاد رکھنا گھر محفوظ تب ہوتا ہے جب سوراخ بند ہوتے ہیں۔ گستاخی نبی کے جرانے کی ہو یا گھرانے کی ہو، ہم کسی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے۔ صحابہ ہماری سیاسی ترجیح نہیں ہے، صحابہ ہماری جمہوری ترجیح نہیں ہے، صحابہ ہماری قبائلی ترجیح نہیں ہے، صحابہ ہماری ذاتی ترجیح نہیں ہے، صحابہ ہمارے کلمے کا مفہوم ہے، صحابہ ہماری شریعت کا متن ہے، صحابہ ہمارے ایمان کی تشریح ہے، صحابہ ہمارے قرآن کی تفسیر ہے، صحابہ ہماری نبوت کی بات ہے، صحابہ نبی کی جرات کی بات ہے، صحابہ نبی کی تربیت کا نام ہے، صحابہ نبی کی دی ہوئی تعلیم کا نام ہے، صحابہ نبی کے جہاد کے وارث ہے، صحابہ نبی سیرت کے وارث ہے، صحابہ نبی صورت کے وارث ہے، صحابہ نبی ذات کے وارث ہے، صحابہ نبی کے معجزات کے وارث ہے، صحابہ نبی کی خلوت کے جلوت کے وارث ہے، صحابہ نبی کے اسم اور جسم کے وارث ہیں۔ نبی کی خطرہ نبوت کے لیے اگر کوئی آیا تو مقابلے میں لاہور کی سڑکیں لہو لال کر کے بھی پاکستان کا آئین بنوا لیا تھا، تو نبی کے صحابہ اہل بیت کے لیے بھی ہم نے اگر باپ دیے ہیں تو ہمارے سینے بھی حاضر ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں سے پیارے نبی کے صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز کوئی بھی مسلمان صحابہ اہل بیت کے حوالے سے کر سکتا نہیں ہے۔ ہماری ہر تقریر بالکل صاف بات ہے، ہم اپنی ذات پہ اٹھنے والی انگلی
اپنی ذات کو نکلی ہوئی گالی کو برداشت کریں گے، لیکن نبی کے یرانے اور گھرانے کی توہین برداشت بالکل نہیں کریں گے۔ پیغام یہی ہے کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھا صحابہ کا، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ ورنا محمد ما ہوا اہلو۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو قیامت کی صبح تک تمام مساجد مدارس کو آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ اے اللہ جن جن دوستوں نے یہ پروگرام جو ہے منعقد کیا، شرکت کی، ابھی تک بیٹھے رہ گئے، ان سب کو میرے سمیت اے اللہ ایمان، عزت، صحت کی سلامتی والی، کامل ہدایت والی لمبی خوشحال زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ مجمع میں اگر کوئی بیمار ہے اسے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ وہ دعا کرے تو اسے دعا سے نفع دے، وہ رزق کھائے تو اس کو رزق سے نفع دے، وہ دوائی لے تو اس کو دوائی سے نفع نصیب فرما۔ اے اللہ جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو بھی شفا نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اے اللہ تیرے در پہ آیا ہے، اس کی جھولی خالی نہ رکھ، اسے صاحب اولاد فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ نصیب فرما، جو مزید اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں اولاد مزید نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے میرے مالک ہمیں ہماری نسلوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما، کی قبروں کو منور فرما، جو زندہ ہیں ان کو ہدایت والی زندگی نصیب فرما۔ اے کائنات کے خالق اور مالک رب